علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ ایکسٹینشن کا قانون خطرے میں پڑ گیا ہے۔ حکومت نے اشارہ دے دیا ہے کہ قانون ختم ہوگا، بلکہ اشارے کے ساتھ ساتھ مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ مطالبہ حکومت کس سے کر رہی ہے؟ اور ساتھ ہی شیخ رشید صاحب جن کو خواب میں چھیچڑے آ رہے ہیں آج کل، اور پھر عدلیہ کے متعلق انکشافات حکومت کے اندر سے کہ عدلیہ میں عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے اتنی زیادہ سپورٹ کیوں ہے، بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ تو آغاز آرمی چیف صاحب سے کر لیتے ہیں۔ آرمی چیف صاحب کی ایک تو ایکسٹینشن کا معاملہ، نئے آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ وہ بھی زیر بحث ہے، اور اس کے متعلق یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ستمبر میں، یعنی جو مدت ہے نومبر، اس سے 2 ماہ پہلے ستمبر میں ہی نئے آرمی چیف کی نامزدگی کر دی جائے۔ عموماً دنیا جہان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال۔ اور دوسرا آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ، لیکن آرمی چیف صاحب قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں، ان کے متعلق ان کے ادارے نے تو واضح الفاظ میں کہہ دیا ہوا تھا کہ نہ وہ ایکسٹینشن ان کو دی جا رہی ہے، نہ وہ مانگ رہے ہیں، نہ ایکسٹینشن ہوگی۔ بہرحال تو وہ آرمی چیف صاحب کے ایکسٹینشن کے متعلق اب حکومت کے اندر بھی بحث چل رہی ہے، لیکن آرمی چیف کی ایک اور خبر آج میڈیا پر ہے، وہ یہ کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ونڈی شرمن کو فون کر کے ان کو کہا ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف جو ہے وہ لیت و لال سے کام لے رہا ہے، ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، اور معاملات تقریباً طے پا بھی چکے، لیکن ابھی تک ہمیں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط دینے کا پر جو بات چیت چل رہی تھی وہ نہیں ہو رہی۔ تو ہم نے کہا اپنا کردار ادا کرے، ہمیں پیسے دلوائے آئی ایم ایف سے۔ ظاہر ہے پاکستان کی معیشت سفر کر رہی ہے، تو ہمارے ہاں فارن افیئرس کے معاملات زیادہ حکومتوں میں، بہت کم حکومتیں ہیں جو انڈیپینڈنٹلی، بہت کم ہوئی ہوں گی، انڈیپینڈنٹلی اپنی فارن پالیسی چلاتی ہوں، ان پٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے دور میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا کچھ آرمی چیف کرتے تھے۔ عمران خان صاحب سعودی عرب کو ناراض کر کے آ جاتے تھے اور آرمی چیف وہاں پہنچ جاتے تھے۔ عمران خان صاحب اپنا چائنا کو ناراض کر دیتے تھے تو آرمی چیف صاحب وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اور پھر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا جب معاملہ آیا تھا تو عمران خان صاحب کی حکومت سے وہ نوٹیفیکیشن بھی نہیں بن رہا تھا، بہرحال وہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا۔ تو اب یہ والی حکومت جو ہے آج کی مسلم لیگ نون، یہ بھی جب سپریم کورٹ نے معاملہ بھیجا پارلیمنٹ کو کہ جی ایکسٹینشن کا معاملہ جو ایک بار سیٹل کر لیں، اور ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس پر ایک قانون بنا دیں، تو مسلم لیگ نون نے غیر مشروط سپورٹ کر دی تھی ایکسٹینشن کے قانون کو۔ تو اب وہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کی حکومت ہے، ان کی حکومت میں بھی آرمی چیف کو کرنا پڑ رہا ہے، حالانکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، لیکن ظاہر اتحادی حکومت ہے، تو ان کی حکومت میں یعنی بلاول بھٹو کے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے آرمی چیف جو ہے خارجی امور پر، یہ اگر وزیر خارجہ امریکہ کو فون کر رہے ہیں، نائب وزیر خارجہ کو، تو خارجی معاملات ہوئے نا، بلاول بھٹو زرداری خود بات کر لیتے۔ تو اتنی جب حکومت کے معاملات میں انوالومنٹ ہوتی ہے تو پھر جو ایکسٹینشن مانگنے والے جب ایکسٹینشن مانگتے ہیں تو حکومتیں دے دیتی ہیں، جس طرح عمران خان صاحب نے دیا تھا۔ اور یہ حکومت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ خود اس بل کو سپورٹ انہوں نے کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے تو ایک کیا کہتے ہیں ترمیم ایک چھوٹی سی ڈالی تھی، لیکن وہ بھی جب مسلم لیگ نون نے، خواجہ آصف صاحب نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جب غیر مشروط سپورٹ کرتے ہیں جو ایکسٹینشن کا قانون حکومت لانا چاہ رہی ہے، تو اس پر پھر پیپلز پارٹی نے بھی، وہاں پر مجھے یاد ہے نوید قمر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہ جو اپوزیشن کے دوستوں نے ہم سے تو پوچھا ہی نہیں تھا، تو ہم تو ایک ترمیم لے کر آئے تھے، جب انہوں نے سپورٹ کر دیا تو ہماری مخالفت کرنے کا کیا فائدہ، تو ہم بھی اپنی جو ترمیم ہے واپس لے لیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت میں میرا خیال ہے پہلا یہ قانون تھا جو اتفاق رائے سے بنا تھا۔ تو اس پر کسی نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو تو ایوان میں 174 یا 100 پتہ نہیں کتنے 80 تک ارکان کی حمایت حاصل تھی، آرمی چیف کو 342 ارکان کی حمایت حاصل تھی۔ جو ایکسٹینشن کا قانون تھا وہ تو مکمل اتفاق رائے سے آیا تھا، تو ایک میرا خیال ہے محسن داوڑ نے اس کی مخالفت کی تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال تو وہ ایوان کی جو اکثریت سے بھی زیادہ کہہ دیں کہ ایک رکن یعنی 341 ارکان جو ہے وہ حمایت میں تھے۔ اب وہ ایکسٹینشن کا قانون، ایکسٹینشن دوبارہ زیر بحث ہے ہمارے ہاں۔ تو ایک یہ میں نے کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ آرمی چیف کا تقرر جو ہوتا ہے دنیا جہان میں، وہ ایک عام تقرر ہوتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے یا کوئی طریقہ کار طے ہوتا ہے، اکارڈنگلی وہ ایک آرمی چیف ریٹائر ہونے جا رہے ہوتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں، تو وہاں پر کوئی اس طرح کی بحثی نہیں ہوتی۔ جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر آپ دیکھیں، عام جو اتنے بڑے عہدوں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں
وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، دوسرے حکومت اپائنٹ کر دیتی ہے. کوئی اتنا زیادہ لابنگ شاپنگ ہوتی ہے اندرون خزانہ، لیکن سیاست پوری کی پوری اس کے گرد نہیں ہوتی. ہمارے ہاں پوری کی پوری سیاست اسی کے گرد ہے. تو پھر حکومت سے سوال ہوتے ہیں. اب جب آرمی چیف صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ختم ہوگی، ان کی مدت جو ختم ہوگی نومبر میں، تو بحث چل رہی ہے. اور یہ بھی بحث چل رہی ہے مسلسل کہ جی نئے آرمی چیف کے چکر میں عمران خان صاحب کو بھیجا گیا، یعنی اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا، اسی لیے حکومت گھر بھیج دی. عمران خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کے لیے اس حکومت کے گھر پہ ہے کہ جی اس حکومت کو میں بھیجوں گا کسی بھی صورت اگست سے پہلے یہ حکومت گھر جائے اور انتخابات مل جائیں. تو اس پر شیخ رشید صاحب بھی، ان کے بھی وہ خواب میں چیچڑے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو بہرحال جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس پر میں آتا ہوں. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب وہ ذرا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، کھل کر بات کرتے ہیں، وہ ڈرتے ورتے نہیں ہیں. وہ عموماً یہ ہوتا ہے نا، ہاں یہ ضرور ہے سیاستدان ہے، ظاہر ہے جہاں ڈنڈی مارنی ہوتی ہے مار لیتے ہیں، جو سوال کا جواب نہیں دینا ہوتا گول مول کرنا ہوتا ہے گھما پھرا لیتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو پھر کھل کر کرتے ہیں. تو ندیم ملک کے پروگرام میں رات وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے 2-4 سوال ہوئے آرمی چیف کے ایکسٹینشن، 2-4 کیا بلکہ تقریباً پروگرام کا جو حصہ تھا، زیادہ تر چنک تھا وہ پروگرام کا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے پر تھا. تو ان سے ایک تو سوال یہ ہوا تھا کہ یار یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ ستمبر میں آپ اپنا تقرر، نئے آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ ستمبر میں آپ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس پر بات چیت ہو سکتی ہے، اسٹیک ہولڈرز ہمارے اتحادی ہیں، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، فوج بذات خود ادارہ اس میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، تو ان سے بات ہو سکتی ہے، اگر ایسا کیا جا سکتا ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا. لیکن ایکسٹینشن کے قانون پر جب ایکسٹینشن پر بات ہوئی تو رانا ثناءاللہ صاحب اس پر کھل کر بولے. اس پر انہوں نے کہا کہ جی ایکسٹینشن کا قانون نہیں ہونا چاہیے. حکومت، وہ کہہ رہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ ایکسٹینشن کا قانون ختم کر دے، بلکہ حکومت سے زیادہ فوج کے ادارے کو چاہیے کہ اس قانون کو ختم کرے، ورنہ عدم استحکام رہے گا. اسی طرح اپنا ہر آرمی چیف کی جانے اور نئے آرمی چیف کے آنے پر بحثہ بحثی رہے گی، اور پھر ایک مقابلہ بازی ہوتی ہے نا. پھر ظاہر ہے جب اپنا پتہ ہو کہ جی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، قانون موجود ہے، تو پھر جاننے والا کب جاتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے جی 3 سال اور صحیح. میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ ایک سرکاری آفس سے ریٹائرڈ ہو رہے تھے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی، بھائی پوری زندگی آپ نے لگا دی، پھر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح مجھے ایکسٹینشن مل جائے، کانٹریکٹ مل جائے. تو اچھا بندہ کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر اگر بندہ ہو بھی فوجی اور اس کو لگے کہ میں بھی جوان ہوں، تو پھر وہ تو ظاہر ہے وہ تو کہے گا کہ ایکسٹینشن ہو، اور قانون موجود ہو تو پھر ایکسٹینشن ظاہر ہے وہ لیتے ہیں. تو اس لیے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اگر قانون موجود رہے گا تو یہ جھگڑا رہے گا. پھر کوئی آرمی چیف جو ہے وہ اس کا دل نہیں کرے گا کہ جی میں مزید 3 سال لیے بغیر جاؤں. 3 سال کیا بلکہ 64 سال تک کا معاملہ ہے. تو رانا صاحب نے بڑا ایک صاحب مشورہ دیا ہے. حالانکہ حکومت ہے، حکومت کو مشورہ نہیں دینا چاہیے، حکومت کو عمل کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ اتحادی حکومت ہے تو رانا صاحب کہتے ہیں یہ قانون ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور اس میں فوج کی مدد چاہیے. ظاہر ہے فوج کا قانون فوج کی مرضی کے بغیر تو پاکستان میں نہیں بنتا. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ پھنس گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ایک نوٹیفیکیشن، وہ نوٹیفیکیشن میں عدالت نے غلطیاں نکالی، دوسرا جو چیلنج ہوا تھا، دوسرا نوٹیفیکیشن وہ عدالت نے کہا یہ بھی غلط ہے، تیسرا نوٹیفیکیشن وہ بھی غلط ہے. تو فائنلی آرمی چیف صاحب کو خود جانا پڑا تھا، اور یہ خبریں آئی تھیں کہ وہ گئے تھے وزیر اعظم ہاؤس، اور اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن گیا تھا تو اس کو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اب اس کو پارلیمنٹ دیکھے، یہ ایکسٹینشن کا معاملہ قانون کو پارلیمنٹ سیدھا کر لے. تو اس پر پھر وہ قانون بن گیا تھا، جس پر پھر بعد میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی. نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے غلط بتایا گیا تھا. خواجہ آصف صاحب کے اوپر سارا ملباٹ پڑا تھا کہ جو خواجہ آصف صاحب نے نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے، انہوں نے کچھ کہا تھا، اور یہاں آ کر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے اجازت دے دی ہے، لہٰذا انہوں نے یہ کہانیاں ہیں، یہ اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب کو اتنا بڑا چیٹ کریں گے خواجہ آصف صاحب. لیکن ہوتا ہے جس طرح آج کل کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ہم حکومت میں آئیں وہ نہیں چاہ رہے تھے، لیکن وہ ہوتا ہے نا، ہر کسی نے اپنی اپنی وہ کیا ہوتا ہے ڈرائی کلین مشین لگائی ہوتی ہے، کبھی کسی طرح ڈرائی کلین کرتے ہیں کسی کو، کبھی کسی طرح کرتے. تو نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر نہ ایکسٹینشن کا بل پر مسلم لیگ نون ووٹ کر سکتی تھی، اور نہ تحریک عدم اعتماد کی سپورٹ کر سکتی تھی، اور نہ حکومت بنا کر حکومت چلا سکتی تھی. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا کام تھا عمران خان کو گھر بھیجنا، بھیج دیا، اب انتخابات کی طرف جاؤ. تو اس پر پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی گردن پر چھری تو نہیں رکھی تھی، ظاہر ہے آمادہ کیا تھا.
تو ڈرائی کلین کی مشینیں اپنی اپنی ہوتی ہیں. تو اس وقت بھی پھر یہ ڈرائی کلین کرنے کے لیے کہا وہ چلتا رہا کہ جی نواز شریف صاحب کو کچھ بتایا گیا تھا اور یہاں آ کر کچھ کیا گیا تھا, خواجہ آصف صاحب پر ملبہ ڈال دیا, جس طرح آج کل شہباز شریف پر ملبہ ڈالا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب کا اپنا بالکل ٹھنڈے ٹھار حکومت کرنا وہ مدعا الگ ہے, لیکن یہ اگر حکومت کامیاب ہوتی ہے, ناکام ہوتی ہے, تو اس کا اگر ملبہ گرتا ہے تو نواز شریف صاحب پر بھی گرے گا, آصف زرداری صاحب پر بھی گرے گا, بلاول بھٹو پر بھی, مریم نواز پر بھی, پھر کوئی اس سے نکل نہیں سکتا. اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ڈرائی کلین مشین لگا کر کسی کو نکالا جا سکتا ہے تو وہ غلط ہوگا. تو بہرحال تو رانا صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہیں, اور آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ جی جو آرمی چیف کے تقرر کا قانون ہے اس کو بھی اس کا طریقہ کار بھی طے کر لینا چاہیے. وہ اشارہ دے رہے تھے, کھلا اشارہ, جس طرح جوڈیشری میں تھا, ایک وقت تھا کہ جناب مرضی کے چیف جسٹس لگایا جاتے تھے, اور پھر جو ان کے سینئر ہوتے تھے بیچارے جونیئر کو بھی اٹھا کر لگا دیا جاتا تھا. تو پھر عدلیہ میں یہ طے ہوا کہ جی قانون بنا پھر کہ جی یہ سینئر موسٹ جج جو ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا, چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹس ہو. تو رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس طرف ہمیں جانا پڑے گا تاکہ جو سینئر ہو وہ آ کر اپنے عہدہ سنبھالے اور اپنی مدت پر ریٹائرڈ ہو جائے. تو اس میں ایک سوال مسلسل ایک ڈسکشن میں جو رہتا ہے ہمارے ہاں کہ یار دیکھیں جو آرمی چیف ہونے کے لیے جو خاص صلاحیتیں ہیں نا وہ ہر جرنل میں نہیں ہوتی, تو اسی لیے پھر پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے. پھر اسی لیے کبھی کبھی چھٹے نمبر کو بھی اوپر لایا جاتا ہے. پھر مشرف کا مثال آپ نے دیکھی, پھر ضیاء الحق کی آپ نے مثال دیکھی, راحیل شریف صاحب کی مثال آپ نے دیکھی کہ جونیئر یعنی ان سے سینئر کو سپرسیڈ کر کے لگایا جاتا تھا, تو پھر اپنا سینئرز بیچارے چلے جاتے تھے, اور پھر اس کا کوئی اچھا بس جونیئرز کو لگانے والا جو تجربہ ہے پاکستان میں آرمی چیف کا کوئی اچھا نہیں رہا ہمارے سیاستدانوں کے لیے, وزرائے اعظموں کے لیے. تو رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو بحث یعنی وہ جو بحث چل رہی ہوتی تھی نا اس پر انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن عموماً یہ بحث ہوتی ہے کہ جی آرمی چیف کے لیے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ہر جرنل میں نہیں ہوتی. تو رانا صاحب نے اس کا جواب کچھ یوں دیا تھا کہ جی 36 سال ایک بندہ ایک ادارے میں فوج میں رہتا ہے اور ٹاپ پوسٹ پر آتا ہے, جنرل بننا جو آرمی چیف کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے وہ جنرل ہے, تو وہ پھر اس میں کوئی اور صلاحیت کیا ڈھونڈی جانی ہے. تو پھر جو سینئر موسٹ ہے وہ بنے, باقی جو ان کی اپنا رہتی ہے یا 3 سال کے لیے ہوگا 4 سال کے لیے, ایک بار طے کر لیں کہ آرمی چیف 3 سال کے لیے ہوگا 4 سال کے لیے ہوگا, پتہ ہو, اور پھر یہ پتہ ہو کہ جی سینئر موسٹ آرمی چیف بنے گا تو اللہ خیر صلاح. تو سارا جتنا بھی جھگڑا ہے یہ مک جاتا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایکسٹینشن کا قانون موجود ہو تو پھر جھگڑا تو رہے گا, پھر عدم استحکام تو رہے گا, لابنگ تو رہے گی, اور پھر ہر آنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ پھر اس پریشر سے آزاد تو نہیں رہے گا پھر. تو لہٰذا بہتر یہی ہے, اب یہ حکومت آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تو آرمی نے کلیئر کر دیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ جی ہم نہ آرمی چیف صاحب لے رہے ہیں, نہ ہمیں مل رہی ہے, نہ ہم لے رہے ہیں, یہ تو کلیئر ہو گیا. لیکن اب آرمی چیف کی ایکسٹینشن, نئے آرمی چیف کا تقرر, ظاہر ایکسٹینشن نہیں لے رہے تو نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا, لیکن اب بحث ہو رہی ہے کہ قانون رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. جو ٹھیک بحث ہے کہ اگر قانون ہوگا تو پھر سارے جھگڑے ہوں گے, تو جھگڑے مکانے کے لیے پھر ایک بار سب کو کڑوا گھونٹ کرنا پڑے گا, اور اس میں ظاہر ہے سب سے بڑی سپورٹ حکومت کو فوج سے چاہیے ہوگی, اور اس کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ حکومت ختم کرے, لیکن ساتھ آرمی کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ادارہ جو ہے وہ بھی اس قانون ان کو بھی چاہیے کہ یہ قانون جو ہے ختم کر. وہ تو نہیں کر سکتے, پارلیمنٹ نے کرنا ہے, لیکن اگر وہ سپورٹ کریں گے تو ہو سکے گا, ورنہ نہیں ہو سکے گا, سیدھی سی بات ہے. اچھا جی, دوسرا معاملہ جو تھا اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کے انٹرویو میں وہ بڑا دلچسپ ہے. یہ تو انتہائی سنجیدہ معاملہ تھا, وہ بھی سنجیدہ ہے لیکن دلچسپ ہے زیادہ. شیخ رشید کے خواب میں چیچڑے, اس پر میں آتا ہوں. وہ دلچسپ معاملہ یہ تھا جناب کہ عدلیہ میں, پاکستان کی عدلیہ میں کل آپ نے دیکھا کہ سپریم جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس آف پاکستان کو 5-4 کے ووٹوں سے ان کے نامزد کردہ ارکان مسترد ہوئے. جو جج صاحبان 4 جج صاحبان وہ ہائی کورٹ سے لانا چاہ رہے تھے سپریم کورٹ میں, سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں, تو وہ اور چھٹیوں میں انہوں نے اجلاس بلایا تھا, تو اس میں ان کو ہوئی وہ ان کے نامزد کردہ ارکان جو ہیں وہ مسترد, ان کے نام مسترد ہو گئے. بلکہ یہ تک خبریں آئیں کہ جب ووٹنگ ہوئی اور 5 ارکان نے ان کے خلاف ووٹ دیا, چیف جسٹس صاحب کی رائے کے خلاف ووٹ دیا, ان کی مرضی کے خلاف ووٹ دیا, تو چیف جسٹس صاحب اٹھ کر چلے گئے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے اختلاف کا نہیں ہے, ضد کا ہے. چیف جسٹس صاحب ضد کر کے بیٹھے. ایک اور چیز انہوں نے بڑی دلچسپ کی ہے, اور دلچسپ سے زیادہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان باہر سے تو آزاد ہے, کہیں اور سے ان کے اوپر پریشر نہیں ہے,
لیکن سپریم کورٹ اندر سے آزاد نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کے انگوٹھے کے نیچے دبی ہے اور سپریم کورٹ آزاد نہیں ہے, ان کے انگوٹھے کے نیچے دبی. اور بات ٹھیک ہے, افتخار چودھری صاحب کا معاملہ آپ نے ان کا دیکھا ہوگا, سارے کے سارے فیصلے اتفاق رائے سے. کوئی جج گھر سے سوچ کر معزز جج صاحب نہیں آتے تھے کہ جی مجھے اختلاف کرنا ہے. اختلاف کرتے تھے تو پھر افتخار چودھری صاحب, ابھی بھی آپ دیکھیں ہم خیال بینچ بیٹھتے ہیں, تو وہ بات تو رانا صاحب کی ٹھیک ہے, لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کو, ایک تو وہ جو اختلافات حکومت کے عدلیہ کے ساتھ ہیں, بلکہ وکلا کے بھی ہیں, وہ یہ کہ جی جو سوموٹو کا اختیار ہے اور بینچ تشکیل دینے کا اختیار وہ ایک چیف جسٹس صاحب کے پاس نہیں ہونا چاہیے, 5 سینئر جج اس میں ان کا تقرر ہو. لیکن یہ معاملہ تو ایک الگ, اس سے بڑا معاملہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس انٹرویو میں کہا ہے وہ بڑا سنگین ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عدلیہ کے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ ان کی فیملیز پی ٹی آئی میں ہیں, اور اس کی وجہ سے سارے فیصلے جو ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف آتے ہیں. یہ ایک ٹلٹ ہے عدلیہ کا, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اگینسٹ ٹلٹ اس وجہ سے ہے کہ جج صاحبان کی فیملیز پی ٹی آئی میں. یہ تو خیر عمران خان صاحب نے کہا 25 مئی کے دھرنے سے پہلے جب آ رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو فوجی افسران ہیں ان کی فیملیز بھی ہمارے دھرنے میں آئیں گی, جج صاحبان کی فیملیز بھی ہمارے دھرنے میں آئیں گی, انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے. تو فیملیز اپنے پابند نہیں ہوتی کہ جی وہ اگر کوئی جج ہے تو وہ کوئی پولیٹیکل خیالات نہیں رکھ سکتے. یہ تو ہر بندہ آزاد ہوتا ہے اپنے خیالات میں, یہی آزادی ہوتی ہے مہذب معاشروں میں. لیکن رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن نواز شریف کو نااہل کرنے کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا اس دن عدالت کے اندر جج صاحبان کی فیملیز بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے نعرے لگائے تھے اس فیصلے کے حق میں اور نواز شریف کے خلاف. اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں, لیکن ہم اگر ابھی وہ ویڈیو ثبوت لائیں گے تو ہمیں ہی لگے گا کہ ہم تنازع کھڑا کر رہے ہیں. تو ایک لڑائی جو ہے, بیسک چیز عدلیہ اور پارلیمنٹ کے اندر یا حکومت کے اندر جو تنازع ہے تصادم کی طرف جا رہے ہیں, شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. یہ معاملہ سیاسی تھا. عمران خان کے ساتھ جو لڑائی تھی حکومت کی, وہ عمران خان صاحب نے عدلیہ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا. اب حکومت اور عدلیہ آمنے سامنے, ایک چیز یہ ہے. اور دوسری, اب شیخ رشید صاحب کے خواب میں جو چھیچڑے ہیں, جناب شیخ صاحب آپ کو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی پیشن گوئی بتاتے ہیں, اور شیخ صاحب نے جو دعوے کیے ان میں سے کوئی 1% سچ ثابت ہوئے ہوں گے, ٹھیک ثابت ہوئے ہوں گے. باقی سارے کے سارے شیخ صاحب کے دعوے جو ہوتے ہیں نا وہ اڑ جاتے ہیں ہوا میں, اور پھر بڑا سا ہے نا وہ ڈھیٹ سا منہ بنا کے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے کب کہا تھا کہ جی ہونا ہے, میں کون سا نجومی ہوں, میں نے تو ایک بات کی تھی, حالات کے مطابق نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں. اس طرح وہ بات کرتے ہیں. ہر بڑی عید کے بعد, قربانی کی ہر عید کے بعد شیخ رشید صاحب کو آپ نے سنا ہوگا کہ قربانی کے بعد بڑی قربانی ہوگی. تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے, کہ دیر پٹاخہ وٹاخہ بج جاتا ہے, کبھی کوئی عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے, کبھی کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے, پھر کہتے دیکھیں میں نے نہیں کہا تھا. اب شیخ صاحب نے اس حکومت کے اپریل میں یہ حکومت قائم ہوئی ہے, اور شیخ صاحب نے مئی میں اس حکومت کو بھیجنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر الیکشن کہہ دیا گیا ہے حکومت کو, شہباز شریف کو کہہ دیا آرمی چیف نے کہ الیکشن کرواؤ, اور عمران خان صاحب کو سپورٹ مل گئی اندر سے. اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے تھے. پھر انہوں نے 30 مئی کی تاریخ دی تھی, 30 مئی کی, اس کے بعد پھر انہوں نے جون کی تاریخ دی, پھر جولائی کی تاریخ دی. اب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ان کے ٹویٹ ہیں 2 میں پڑھ کر سناتا ہوں. میں نے جس سے مجھے لگا کہ شیخ صاحب کے خواب میں چھینچ رہے, وہ زیادہ بہتر ایک ترجمانی ہے شیخ صاحب کی باتوں کی. پولیٹیکل حالات ہیں, کچھ بھی ہو سکتے. میں ایک عادی جو بندہ جو عادی پریڈکشنز کرنے کا یا ایویں خبروں میں رہنے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں چھوڑنے کے عادی جو ہیں ان کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. ادروائز پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے, حکومت کو اتنی مستحکم نہیں ہے, یہ حکومت ادھر ادھر بھی جا سکتی ہے. تو اچھا جی, اب ایک یہ شیخ صاحب کی چیز ہے, اور وہ ارکان کے ووٹوں والے معاملے پر بھی میں آتا ہوں, وہ جو استعفوں والے معاملے پر بھی. اچھا جی, ضمنی الیکشن کے بجائے نئے الیکشن پر معاملات طے پا گئے ہیں. اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ, نئے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کا فیصلہ قوم جلد سن لے گی. کرنٹینہ والے بھی الیکشن مان گئے ہیں, یعنی آصف زرداری. صرف فضل الرحمان رہ گئے ہیں. $250 کا بجلی اور LPG میں 10 روپے کا اضافہ مارکیٹیں بند کرا دے گا. اتحادیوں کی سیاسی ساکھ راکھ بن گئی ہے, نہ یہ عوام میں جانے کے قابل, نہ فرار ہونے نہ باہر سے بلانے کے قابل. اب خلق خدا فیصلہ کرے گی. جمہوریت مذاق اور اسمبلی تماشا بن گئی ہے. بحران سری لنکا سے لبنان, عراق اور اب پاکستان کی طرف آ رہا ہے. انہی دنوں میں یورپ میں 4 حکومتیں ختم ہو گئی ہیں.
ہو سکتا ہے سیاسی حالات ہیں، لیکن شیخ صاحب کا جو ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ جی انتخابات جو ہیں وہ آنے والے ہیں، عام انتخابات. اور رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات نواز شریف کے آئے بغیر نہیں ہو سکتے، نواز شریف کو حفاظتی ضمانت دینی پڑے گی عدلیہ کو، اس کے بغیر انتخابات نہیں ہوں گے. اچھا جی، اب کل رات اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے پی ٹی آئی کے 11 ارکان، جن میں 2 ارکان جو تھیں وہ تو مخصوص نشستوں والی تھی، باقی 11 ارکان کے استعفے منظور کر لیے. ان 11 ارکان کے حلقوں کا آپ اگر جائزہ لیں گے تو یہاں پی ٹی آئی نے اپنے مخالف سے کہیں 2000 سے جیتا ہے، کہیں 300 سے، کہیں 400 سے، کہیں 5000 سے، کہیں 3000 سے، یعنی بہت کلوز مقابلے ہوئے ہیں. تو حکومت نے جان بوجھ کر ایسے حلقے چنے کہ جب یہاں پر ضمنی انتخابات ہوں گے تو پھر مقابلہ ٹائٹ ہو، کیونکہ عمران خان صاحب نے پھر یہ ضمنی انتخابات کے لیے حلقے خالی تو نہیں چھوڑنے. ابھی کراچی میں NA 245 جو ہے وہاں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں. عامر لیاقت والا حلقہ جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے تھے بارشوں کی وجہ سے. پھر یہ جو ذہن قریشی والا حلقہ ہے ملتان والا، وہاں پر بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 11 ستمبر کو. تو 11 حلقے جنرل کے ہوں گے جن پر انتخابات ہوں گے. تو وہاں پر تحریک انصاف اپنے کینڈیڈیٹ دے گی، لیکن الیکشن اسپیکر قومی اسمبلی نے یا حکومت نے جان کر وہ حلقے خالی کروائے، ان کے ریزائن قبول کیے جہاں مارجن بہت کم ہے، تاکہ عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن آسانی سے لڑا جائے. عمران خان صاحب ظاہر ریزائن کر کے بیٹھے. صوبائی اسمبلی کا حلقہ، صوبائی اسمبلی کا الیکشن کوئی اور چیز تھا، وہاں پر کیونکہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھی مسلم لیگ PTI پنجاب میں. لیکن قومی اسمبلی میں اگر استعفوں کا فیصلہ برقرار رہتا ہے تو پھر یہ جو حلقے خالی ہوئے تو یہاں پر عمران خان صاحب کے لوگ تو ظاہر ہے اسی طرح تو انتخابات نہیں لڑیں گے. اسی وجہ سے پہلی قسط میں جو حلقے خالی کروائے گئے ہیں وہاں پر مارجن کم تھا. دوسری قسط میں بھی اسی طرح کے حلقوں کو ریزائن قبول کیے جائیں گے اور انتخابات کروائے جائیں گے، تاکہ حکومت کے اوپر ایک جو تلوار لٹک رہی ہے چند ووٹوں والی کہ چند ووٹوں سے حکومت گر سکتی ہے، وہ ختم ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.